بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اور استغفار ایسے پاورفل ذکر ہیں کہ اگر ہم انہیں کرنا شروع کر دیں پابندی کے ساتھ تو ہمیں وہ نتائج ملتے ہیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ اگر ہماری درود شریف میں اور استغفار میں توجہ شامل ہو جائے، تھوڑی توجہ شامل ہو جائے، تو پھر دیکھیں آپ کیسے کمالات کے دروازے کھلتے ہیں، برکات کے دروازے کھلتے ہیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو بھی درود شریف کا صیغہ ورد کرتے ہیں اسے کرتے رہیے، کثرت سے کیجیے اور اس کے ورد میں اضافہ کیجیے۔ جو بھی استغفار کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیے، لیکن رات سونے سے پہلے ایک معمول بنا لیجیے کہ باوضو سونا ہے، کیونکہ جب ہم باوضو سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ایک تو باوضو سونے کی پریکٹس کرنی ہے، 2 منٹ لگیں گے بس وضو کرنے میں، اور جب وضو کر آ جائیں اپنے تمام کام نپٹا کر اپنے بستر پر، تو جو بھی دعائیں ہیں سونے سے پہلے کی اذکار ہیں وہ کر لیجئے، اور کرنے کے بعد ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح پڑھیے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ آپ یقین کریں اس ایک عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، لیکن کرنا ایسے ہے کہ آپ کی پوری توجہ دھیان اس تسبیح پر ہو۔ آپ جب یہ تسبیح کر رہے ہو تو آپ کے جسم کا رواں رواں یہ تسبیح کر رہا ہو، آپ کا دھیان، آپ کا فوکس کسی اور جگہ نہ ہو، ان الفاظ پر ہو، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ بلا ناغہ کرنا شروع کر دیجئے، آپ کو اس کے جو نتائج ہیں نا وہ 3 دن کے اندر ہی دکھنا شروع ہو جائیں گے، یعنی 3 دن کرتے ہوئے ہوں گے نا آپ کو اسی وقت اس کے نتائج دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ آج انزائٹی کے شکار ہیں، وسوسے آتے ہیں طرح طرح کے، اور برے خیالات آتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، 3 دن کے اندر ہی یہ چیز تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اپنے اطمینان خود محسوس ہوگا، دل کے اندر ایسا سکون، ایسا اطمینان ہوگا جیسے دنیا کی تمام نعمتیں، تمام خزانے، تمام برکتیں آپ کو مل گئی ہیں۔ اور پھر جب آپ چند دن یہ پڑھنے لگیں اور پھر اس کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی مقصد ہے، آپ کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، اسے ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی پڑھنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے اچھی جاب دے گا، اور پھر آپ پوری فوکس اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اپنے نام کی برکت سے، اپنے محبوب کے نام کی برکت سے میرا یہ مقصد ہے، یہ حاجات ہے، اس پیاری درود شریف اور بسم اللہ کی تسبیح کی برکت سے میری یہ حاجات پوری فرما دے۔ ودن فیو ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے لازمی عطا کرے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے جس سے آپ کو ڈر ہو، پریشانی لاحق ہو کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی دشمن ہے، فیملی میں ہی یا فیملی کے باہر، جاب پلیس میں، کاروبار میں، ان کو پتہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ لازمی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ان کی حفاظت ہوگی اور بہترین حفاظت ہوگی۔ دشمن کے جو حملے ہوں گے وہ ناکام پلٹیں گے، اور کوئی کسی قسم کا جو بھی ڈر ہے، خوف ہے نا، وہ ان کے اندر نہیں رہے گا، وہ ڈر خوف نکل جائے گا، ان کو خود لگے گا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں، کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب وہ چاہے دیکھی ہوئی چیز ہو، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہ ہیں، یا جو انسین ہو، کچھ ایسے دشمن بھی جن کا ہمیں نہیں پتہ اور وہ بھی ہمیں ہارم کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی حفاظت ہوگی غیب سے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ کی روحانیت میں بہت اضافہ ہوگا، بہت اضافہ ہوگا۔ آپ اسے پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خوابوں میں آپ کو مختلف بزرگان دین سے ملاقات کا موقع بھی ملے گا، آپ کے خوابوں کے اندر آپ کو رہنمائی اور گائیڈنس بھی ملے گی۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آنے والی چیز ہمیں پہلے سے خواب میں دکھ جاتی ہے، اور پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا، پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، بس جو بھی آپ کی دعا ہے وہ دعا کرتے کرتے سو جانا ہے، یا اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جانا ہے، تصور کرتے کرتے سو جانا ہے گنبد خضرا کا، خانہ کعبہ کا، اور اللہ سے باتیں کرتے کرتے آپ نے سو جانا ہے۔ نیند آپ کو اتنی پرسکون آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے، یا نیند آتی بھی ہے تو لگتا ہے ہم سوئے ہی نہیں ہیں، ہم ایسا لگ رہا ہے رات بھر جاگتے رہیں، یا ہم سو گئے ہیں، ہمارا دماغ جاگ رہا ہے، عجیب سی کیفیت میں رات گزری ہے، بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلین ہے۔ آپ یہ کریں اور بہت توجہ دھیان سے کریں، اور پھر آپ اللہ سے بات کرتے کرتے سو جائیں، آپ دیکھیں آپ کو ایسی نیند آئے گی کہ آپ جب صبح اٹھیں گے بہت فریش ہوں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے لیے، تہجد کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، الارم بھی لگاتے ہیں تو ہم نہیں سو پاتے، آپ توجہ دھیان سے پڑھیں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد جو ہے نا ہدیہ کر دیجئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اور اس کے بعد اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اپنے نام کی برکت سے اور اپنے حبیب کے نام کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فجر میں اٹھا دینا، اور کیا کہتے ہیں مجھے تہجد میں آنکھ کھل جائے میری، مجھ پر ایسا کرم فرما دینا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی ایگزیکٹ جس وقت آپ اٹھنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اور آپ کو تہجد میں اور فجر میں بھی عبادت کرنے میں بہت لطف آئے گا، بہت فضل اور کرم کا معاملہ ہوگا۔ اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ تسبیح کریں گے نا، اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ یہ کرنا شروع کر دیں، چند دن لگاتار کریں، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے کر لیں، حاجات کے لیے کر لیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کے لیے، روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے شادی کے مسئلے کے لیے، اولاد کے مسئلے کے لیے، کسی کامیابی ترقی کے لیے، کسی بیماری کے لیے۔ آپ صرف چند دن یہ کر لیں، باوضو کریں، اور ہر حال میں ہر کیفیت میں کر سکتے ہیں آپ یہ کریں، اور جو بھی مقصد ہے اس کے بعد اللہ سے اس مقصد کے لیے بات کرتے کرتے سو جائیں۔ یعنی اگر آپ کے جاب کا مسئلہ ہے، آپ نے تسبیح پڑھی، اس کے بعد اللہ سے بات کرتے کرتے سو گئے کہ یا اللہ عز و جل میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، فلاں جگہ سے کام نہیں بن رہا، فلاں شخص مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، اتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے اتنی ایفرٹس کی، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، میرا کام بنا دے، میں نے تجھ پر چھوڑ دیا، تو میری مدد فرما، تو میرا یہ کام بنا دے۔ جو بھی آپ کے دماغ میں ہے بس آپ اللہ سے بات کرتے کرتے سو جائیں۔ آپ یقین کریں آپ کا وہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے آپ پریشان ہوں گے اس مسئلے کی پریشانی ہی ختم ہو جائے گی۔ کر دیکھ لیں، ہارڈلی 2 یا 3 منٹ لگیں گے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد یہ پڑھنے میں، لیکن یہ 2 یا 3 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کی زندگی کا قرینہ بدل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ یہ پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں دیکھیں گے، اپنی سوچ میں، اپنے اعمال میں، اپنی معمولات میں وہ تبدیلیاں دیکھیں گے کہ آپ پھر اس سے دور ہی نہیں رہ پائیں گے۔ تو آپ بس یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، بس ایک کام دن میں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں کریں، جو درود پاک کا سیغہ ورد کرتے ہیں وہ کریں، جو اعمال کرتے ہیں وہ کریں۔ بس رات سونے سے پہلے بستر پر آ کر اپنے تمام ذکر و اذکار اعمال کرنے کے بعد، جو بھی آپ چیزیں پڑھتے ہیں وہ سب پڑھنے کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور باوضو پڑھنی ہے، اور بہت توجہ دھیان سے پڑھنی ہے، اور پھر کسی سے بات نہیں کرنا، بس اللہ سے بات کرنی ہے، اور اللہ سے بات کرتے کرتے ہی سو جانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کچھ دن کر کے دیکھ لیجئے، اور لاسٹ میں مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ میں خود اسے کرتی رہی ہوں اور میں نے اس کے اتنے نتائج دیکھے ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو آپ یہ لازمی کیجیے گا، اور لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں سے کرنے سے کیا تبدیلی آئی، کیا بہتری آئی، اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے، اس لیے دوسروں کو بھی لازمی بتائیے گا۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، چھوٹا سا ہے، لازمی کریں گے، اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں با کمال ذکر کی برکت سے زندگی با کمال ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، ہمیں اس عمل کی برکتیں عطا فرمائے، اور درود پاک سے ہمیں تا قیامت جوڑے رکھے، تا حیات جوڑے رکھے، اور ہماری نسلوں میں بھی درود پاک کا فیض جاری و ساری ہو۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔